نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة ثم شقها بنصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا، او كما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک مرتبہ دو قبروں کے پاس سے ہوا. آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور کسی بڑی مشکل بات کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا، بلکہ اس وجہ سے کہ ان میں سے جو ایک ہے وہ اس گناہ کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ گندگی کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، اور دوسرا اس وجہ سے گناہ میں عذاب میں مبتلا ہے کہ وہ چغل خوری کیا کرتا تھا. پھر آپ نے ایک گیلی ٹہنی لی، اسے چیر کر دو ٹکڑے کیے، اور پھر ایک ایک ٹکڑا آپ نے ہر قبر پر لگا دیا. صحابہ کرام نے پوچھا: یا رسول اللہ ایسا آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا: مجھے اللہ سے امید ہے جب تک یہ خشک نہیں رہیں گی، گیلی رہیں گی، تب تک ان پر سے عذاب ہلکا رہے گا. دو گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائے ہیں. دوسرا گناہ جن کی وجہ سے عذاب دیا جا رہا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی وجہ سے گناہ نہیں ہو رہا، کوئی مشکل وجہ سے گناہ نہیں ہو رہا، بلکہ ایسی بات تھی جس سے بچنا آسان، لیکن لوگوں نے اس کو ہلکا سمجھا. دوسرا گناہ چغل خوری کا گناہ ہے. چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ چغل خوری کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ لگائی بجائی کرنا لوگوں کے درمیان، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر، لوگوں کے دل خراب کرنا، آپس میں رنجشیں پیدا کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس قبر والے کو اس گناہ کی پاداش میں عذاب ہو رہا ہے. لوگوں میں توڑ پیدا ہو یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، بلکہ سخت ترین گناہ ہے کہ لوگوں کے دل ٹوٹیں، لوگوں کے اندر توڑ پیدا ہو، لوگوں میں دوریاں پیدا ہو، نفرت اور غصہ پیدا ہو، یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے. اس لیے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ چغل خوری کرنے والے کے اعمال ضائع ہو جاتے، ان کے اعمال اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتے. اس لیے اس عمل سے بھی بہت بچنے کی ضرورت ہے. بعض طبیعتوں میں بہت یہ بات شدت سے پائی جاتی ہے کہ وہ یہاں کی بات وہاں کر دیں گے، جس کی وجہ سے ان کے دل خراب ہو جائیں گے. وہ آپ کے بارے میں ایسے کہہ رہا تھا، آپ کے بارے میں اس نے یہ بھی کہا وہ بھی کہا. اب وہ اندر اندر سے تلملا گیا کہ اس نے میرے بارے میں ایسے کیسے کہہ دیا. اچھے بھلے تعلقات تھے، تعلقات خراب ہو گئے. محبتیں تھی، وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو گئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتے ہیں، آپ ایک دفعہ ایک جگہ تشریف لے گئے دو قبیلوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے، اور اس صلح کرانے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا. ادھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار میں تھے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اب تشریف لائیں گے. جب انہوں نے دیکھا کہ ٹائم زیادہ ہو گیا تو پھر کسی اور صحابی نے نماز پڑھا دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے تشریف لائے. علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جماعت کی نماز چھوڑنا صرف اس لیے گوارا کیا تاکہ لوگوں کے دل آپس میں جڑ جائیں، ان کے درمیان صلح ہو جائے.
تو جوڑ پیدا کرنا ہے، توڑ پیدا نہیں کرنا۔ اور پھر آخر میں اس حدیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلی کھجور کی ٹہنی کے 2 ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پر ایک ایک ٹکڑا لگا دیا، اور پھر آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ جب تک یہ تر رہیں گی تب تک ان کا عذاب ہلکا رہے گا۔ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان کا عذاب ہلکا ہو جانا یہ محض اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ گیلی ٹہنی لگی ہوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبر والوں کے لیے دعا بھی فرمائی تھی، اس دعا کی وجہ سے ان کا عذاب ان کے اوپر سے ہلکا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب معاف کرے۔ اللہم لک الحمد کما صلی وسلم علی سیدنا